ہم صوفیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ ہم عملاً تو کبھی سیاست میں شریک نہیں رہے۔ پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، بہت ساری تحریکیں ہیں جو باقاعدہ طور پہ جدوجہد کر رہی ہیں۔ کئی ساری جماعتوں اور تنظیموں اور تحریکوں کا جو مقصد ہے اقتدار کا حصول ہے۔ 70 سالوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہر آنے والا اس کے ساتھ اگر 5 7 10 آدمی بھی ہیں تو وہ نعرہ یہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم فلاں، وزیر اعظم فلاں۔ آپ کی اس رائے سے لگتا ہے کہ آپ بھی تو اگلے آنے والے انتخابات میں الیکشن تو نہیں لڑنے والے؟ خواہش تو یہ ہے کہ اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام آئے، اس ملک میں خالص قرآن و سنت کا جو نظام ہے وہ آ جائے اور نظام مصطفیٰ کی بہار آ جائے۔ وہ جو تصور حکومت کا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کی صورت میں قرآن مجید میں بیان کیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود چشتی اور آج ہم موجود ہیں اپنے مرکز بلال گنج میں۔ تحریک پاکستان میں برصغیر پاک و ہند میں علماء اور مشائخ کا ایک اہم کردار موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم لوگ پاکستان کے اندر آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان کا وجود میں آنے کی ایک اہم وجہ ان تمام مشائخ سلسلہ کی جدوجہد اور کاوشیں ہیں، اور وہ کاوشیں صرف قیام پاکستان تک محدود نہیں رہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی آج تک قومی سلامتی اور امن کے لیے تعلیم و تربیت کا کوئی محاذ ہو، ہمارے مشائخ، علماء کرام اور اولیاء اللہ ہمیشہ صفحے اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی خالی سیٹوں پر، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم شیخ حضور صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد طیب نورانی صاحب۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ آنے والے ضمنی انتخابات میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا کیسی طبیعت ہے اور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ تعالیٰ، اللہ رسول کا فضل احسان ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ تعالیٰ۔ حضور کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ضمنی انتخابات، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی جو سیٹیں خالی ہیں ان کے اوپر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم صوفیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے مشن پہ کاربند ہیں۔ ہم عملاً تو کبھی سیاست میں شریک نہیں رہے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہنے کے سبب ہر ایک جو ہے وہ اس الیکشن کا حصہ بنتا ہے، چاہے وہ الیکشن لڑ رہا ہو یا وہ الیکشن کے اندر ووٹ کاسٹ کر رہا ہو۔ تو کسی بھی صورت میں کوئی بندہ اس سارے نظام سے الگ تھلگ رہ نہیں سکتا۔ پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، بہت ساری تحریکیں ہیں جو باقاعدہ طور پہ جدوجہد کر رہی ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ کئی ساری جماعتوں اور تنظیموں اور تحریکوں کا جو مقصد ہے وہ اقتدار کا حصول ہے۔ 70 سالوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہر آنے والا اس کے ساتھ اگر کوئی 5 7 10 آدمی بھی ہیں تو وہ نعرہ یہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم فلاں، وزیر اعظم فلاں، وزیر اعظم فلاں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں علاقے کی گورنری جو ہے نا وہ مجھے عطا فرما دیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو نہیں دینی، اس لیے کہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یعنی ان کے اندر طلب ہے عہدہ حاصل کرنے کی، تو جس کے اندر طلب ہوگی وہ اس کے حق ادا نہیں کر سکے گا، جبکہ ایسا بندہ کہ جو عہدے کی طلب نہیں رکھتا اگر اسے عہدہ دیا جائے گا تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ خدمت کرے گا، چونکہ اس کے اندر لالچ نہیں نا، طمع نہیں، طلب نہیں، تو وہ جتنا عرصہ بھی کام کرے گا وہ اخلاص کے ساتھ کام کرے گا۔ تو ہم بھی یہاں پاکستان میں دیکھتے ہیں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ہر ایک جماعت اور ہر ایک لیڈر جو ہے اس کا ایک ہی نظریہ ہے یا ایک ہی اس کا نعرہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہو۔ ہمارا بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے اس بات پہ، لیکن ہم نے ایک عرصے کے بعد ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کا نعرہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ ہم آنے والے ہیں، وہ یہ نہیں کہ ہم اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو جماعت ہے، ان کو دیکھا ہے ہم نے کہ یہ اس لالچ اور طمع سے فی الحال ابھی تک پاک نظر آتے ہیں۔ ان کا نعرہ بڑا سونا ہے اور خوبصورت ہے کہ وہ کبھی ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، کبھی نہیں سنا کہ میں نے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اسے تخت پہ لانا ہے۔ تو کل پاکستان کی تقریباً 20 نشستیں صوبائی اسمبلی کی اور کچھ قومی اسمبلی کی
جن پہ انتخاب ہونے جا رہا ہے 17 جولائی کو، تو میں اس حوالے سے یہ رائے بھی رکھتا ہوں اور اپنی قوم سے عرض بھی کروں گا کہ آپ نے بہت سوں کو آزمایا ہے. میاں صاحب بھی ماشاءاللہ ایک عرصے سے ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، کئی بار موقع بھی دے چکے ہیں. زرداری صاحب ماشاءاللہ بڑے مرشد ہیں، ان کو بھی کئی بار آزمایا جا چکا ہے. اب خان صاحب تھے، عمران خان صاحب، تو ان کو بھی قوم آزما چکی ہے. میرا خیال ہے کہ نئے لوگوں کی طرف جانا چاہیے. اور اب تک کہ اس عرصے میں جن لوگوں کو ابھی تک نہیں آزمایا گیا وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے صاحبزادہ سعد حسین صاحب، میرا خیال ہے ان کو نہیں آزمایا گیا. تو میں قوم سے اپیل کروں گا کہ ان کو ایک بار آزما ضرور لیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری آ جائے، بلکہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ اچھے لوگوں کے آنے سے اللہ رسول کی رحمت بھی شامل حال ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. آپ کی اس رائے سے لگتا ہے کہ آپ بھی تو اگلے آنے والے انتخابات میں الیکشن تو نہیں لڑنے والے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، ایک گاڑی چلتی ہے نا، گاڑی کے ٹائر ہوتے ہیں، گاڑی کا انجن ہوتا ہے، گاڑی کے بونٹ ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی چیز ہے تو اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں. ہر آدمی اگر لیڈر بن جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. ہم صوفیاء کے ماننے والے درویش لوگ ہیں. ہم نے آج تک عملی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیا اور ہمارا یہ شعبہ بھی نہیں ہے. ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قوم کی تربیت کے مشن میں لگے ہوئے ہیں، قوم کی اصلاح کے مشن میں لگے ہوئے ہیں، قوم کی خدمت کے مشن میں لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ تعالی خواجہ عبداللطیف ٹرسٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصہ سے مخلوق خدا کی جو علمی خدمت ہے وہ بھی کر رہا ہے، جو ان کی غذائی خدمت ہے وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہے، اور ہماری ٹیم جو ہے وہ باقاعدہ اس میں بھرپور شامل رہتی ہے اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پلیٹ فارم کو وہ جو ہمارے دوست کر رہے ہیں انہی کو کرنے دینا چاہیے. ہمارے پاس جو شعبہ ہے خدمت خلق کا، خدمت دین کے دیگر زاویوں کا، ہمیں انہی پہ ہی کام کرنا چاہیے اور انہی کو ہی سنبھالنا میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. کہ ہر آدمی اگر اس میدان میں آنے کی خواہش رکھے گا تو پھر کارکن بھی تو کو ہونا چاہیے نا. سارے ہی اگر لیڈر بن جائیں گے تو پھر کارکن کون بنے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم خدمت گزار ہیں. حضور خواجہ عبداللطیف صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کو دیکھیں، ساری زندگی 126 سال آپ نے عمر پائی، اور عمر کے آخری حصے تک، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وصال مبارک تک جب آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو اس لمحے بھی اگر کوئی بندہ دم کروانے آ جاتا، کوئی حاجت مند آ جاتا، تو فرماتے کہ اسے خالی نہیں لوٹانا، اسے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. حضور بابا جی علامہ حافظ غلام رسول جلالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کو دیکھیں، آپ کی طبیعت مبارکہ بھی ایسی تھی، بلکہ جب آپ علیل تھے تو مجھے فرمایا کہ یہاں جوس جو ہیں وہ لا کے رکھو کہ جو بندہ بھی آئے وہ پانی پیے بغیر یہاں سے نہ جائے. تو ہمارے بزرگوں کا ایک خاص نظریہ تھا، خاص مشن تھا خدمت خلق کا اور خدمت دین کا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم جن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہمارا باقاعدہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یار ان کو نا ہم نے اللہ اس کے رسول کے دین کی طرف لگانا ہے. بہت ساری این جی اوز پاکستان میں، بہت سارے ادارے فلاحی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف خوراک مہیا کرتے ہیں. ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم مخلوق خدا کی جو ظاہری خوراک ہے نا وہ بھی مہیا کریں خواجہ عبداللطیف ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے، اور جو ان کی باطنی خوراک ہے علم دین، عمل، اس کو بھی جو ہے نا وہ قوم تک پہنچائیں اور قوم کے اندر جذبہ بیدار کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سیاست سے دور ہی رہنا چاہیے. جو ہمارے دوست کام کر رہے ہیں انہی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ہم ان کے ساتھ دل و جان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا خدمت خلق کا شعبہ ہے، اسی پر انشاءاللہ کاربند رہیں گے ہم. ماشاء اللہ تعالیٰ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی ساری کاوشوں کے بارے میں بتایا ہماری عوام کو. میں جاننا چاہوں گا آج کل کی جو موجودہ حکومت چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا آپ بتانا چاہیں گے اپنے مریدین متعلقین کو کہ اس طرح کے معاشرے میں کس طرح سے اب سروائیو کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوئیں، پھر ڈکریز ہوئیں، پھر اب ساتھ ہی ضمنی الیکشن آ رہے ہیں. کیا تعلیم دینا چاہیں گے اپنے محبین کو؟ میں ذاتی طور پہ تو کسی پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھے ہیں، سارے اچھے ہیں. آخر قوم بھی جانتی ہے، قوم بھی کوئی اتنی جلی نہیں ہے، سادی نہیں ہے. قوم ہم سے زیادہ جانتی ہے کہ کون کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تو یہ فیصلہ قوم ہی کرے اور انہی کو کرنے دینا چاہیے.
لیکن اگر پاکستان کے سیاسی نظام کی بات کی جائے تو اس حوالے سے آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اس حوالے سے ہمارا دل مطمئن نہیں ہے. پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے. اس نظام میں سقم موجود ہیں اور ایک نہیں ہزارہا سقم موجود ہیں. یعنی اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی ماڑا سفید پوش، کوئی ایماندار، کوئی نیک آدمی، کوئی دھیمے لہجے والا بندہ اس نظام کا حصہ بن ہی نہیں سکتا. اس نظام کے اندر وہی آئے گا کہ جو ذرا مچھ بھی وٹ کے رکھتا ہو، ڈیرے دار بھی ہو، رات کی تاریکی میں بندے اٹھانا بھی جانتا ہو، وہ اس نظام میں فٹ ہو سکتا ہے اور یہ نظام اسے ہی سپیس دیتا ہے. آپ جیسے لوگ، ہم جیسے سادے لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کو یہ نظام کسی صورت بھی قبول نہیں کرتا. تو اس نظام سے تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہے. لیکن بہرحال چونکہ اب ظاہر ہے کہ ہم ایسی کیفیت میں ہیں کہ 4 5 10 جو برے ہیں ان میں سے جو ہلکا ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. تو ایسی صورت میں ہم پھر اس نظام کو قبول کرتے ہیں بامر مجبوری. خواہش تو یہ ہے کہ اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام آئے، اس ملک میں خالص قرآن و سنت کا جو نظام ہے وہ آ جائے اور نظام مصطفیٰ کی بہار آ جائے، اور وہ جو تصور حکومت کا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کی صورت میں قرآن مجید میں بیان کیا وہ آ جائے پاکستان میں، تو یہ زیادہ دل کو بھی بھاتا ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور عوام پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. سیاسی نظام سے دل مطمئن نہیں. بقیہ رہی حکومتوں کی بات تو قوم زیادہ بہتر جانتی ہے ہم سے. میرا خیال ہے اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد طیب نورانی صاحب، جو کہ اپنے قیمتی اور سنہرے باتوں سے ہم سب کو آگاہ کر رہے تھے آنے والے حالات کے بارے میں. اس کے ساتھ ہی طارق محمود چشتی کو طیبی میڈیا ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جلد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.